گفتگو کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شیر افضل مروت نے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں. یہ بتائے گا کہ ایک خبر یہ سامنے آئی ہے آج کے تحریک انصاف نے مذاکرات کے دوسرے دور میں حکومت سے یہ تقاضا بھی کیا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے خان صاحب کو رہا اگر کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی آپ کر دیں. ایسا ہے کچھ ایسا؟ نہیں، ابھی تو مذاکرات ہوئے نہیں ہیں. سیکنڈ جو آپ کا ہوا تھا راؤنڈ ہوا تھا اس کی بات کر رہا ہوں میں. نہیں، سیکنڈ راؤنڈ میں ایگزیکٹو آرڈر کوئی ایسا قانون میں نہیں ہے کہ جس کے ذریعے حکومت وقت جو ہیں وہ رہا کر سکیں. ایک پروویژن ہے جیل کے قوانین کے تحت اور سی آر پی سی کے تحت جس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب نے اٹھایا تھا، لیکن خان صاحب جو ہیں اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر کا فائدہ اٹھائیں گے یہ بالکل ناممکن ہے. اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے جو ریفرنس کا فیصلہ آنا تھا اس حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مزید جو ہے وہ کیس کا فیصلہ ڈیلے ہو گیا ہے، آگے ملتوی ہو گیا ہے. چونکہ کل فیصلہ سنایا جانا تھا اب اس سے مزید آگے چلا گیا ہے. کچھ ایسا آپ کے نوٹس میں ایسی کوئی چیز آئی ہے؟ میرے خیال میں یہ بات آج نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، کیونکہ یہ ملتوی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کا علم تو کل ہوگا، اور اگر پہلے سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور کل یہ ملتوی ہو جاتا ہے تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ یہ جوڈیشل پروپرائٹی کے مطابق ہیں، کیونکہ لازماً اس کا علم صرف جج صاحب کو ہے جو ٹرائل جج صاحب ہیں، اور وہی جو ہے ملتوی کر سکتا ہے. اگر یہ ملتوی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کیا سی بی ایم سمجھا جائے اسے یا کیا سمجھا جائے اسے؟ نہیں، میری ذاتی دانش میں تو اگر ملتوی ہوتا ہے تو شاید اچھا شگون ہے. اچھا، لیکن اس پہ ابھی صرف کیا سرائیاں ہو سکتی ہیں، یہ ادروائز ممکن نہیں ہے کہ جب تک جج صاحب خود، اور وہ آرڈر کرے گا کل ہی علم ہوگا، وہ چھٹی پہ ہوتا ہے. عدالت تو کل جج صاحب عدالت میں تو بیٹھ رہے ہیں وہاں، اب پتہ لگے گا جج صاحب کل فیصلہ سناتے ہیں یا فیصلے کی اگلی تاریخ وہ دیتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ تاریخ دیں گے. ایکسپیکٹیشن تو یہی ہیں فیصلہ سنائیں گے، لیکن اگر دے جاتے ہیں تو ان کی ثواب دید ہے. اچھا، آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا 2 روز پہلے ایک ٹی وی شو کے اوپر ہی کہ خان صاحب کو نتھیا گلی کے ریسٹ ہاؤس پہ بھی منتقل کیے جانے کے حوالے سے آفر ہوئی تھی. کہ کب ہوئی تھی یہ آفر؟ اور اس پہ تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کل ہمارے پروگرام پہ کہا ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کے اس پہ پالیسی بیان نہیں دے سکتا، پارٹی کی طرف سے بات نہیں کر سکتا. تو انہوں نے تو تقریباً ڈینائی کیا ایسی چیز کو، ان کے ایسے علم میں کوئی چیز ہے نہیں ہے. کہ کب جو خان صاحب کو آفر ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی تھی وہ میں نے دیکھی، اور یہ استحقاق نے کبھی ان سے مانگا ہی نہیں ہے، نہ مجھے ضرورت ہے کسی سے استحقاق مانگنے کی. بلکہ اس استحقاق کے لیے ہم لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے، 9 مئی کے بعد کوئی ملتا بھی نہیں تھا کہ خان کے لیے ترجمانی کر سکے. باقی میڈیا پہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے طور پہ میں آنا اور پارٹی سے متعلق اپنا ایک موقف دینا، اس کے ساتھ کسی کا کوئی سروکار نہیں ہو سکتا ہے. اور کوئی کوشش کرتا ہے تو ویسے ہی مفت میں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا پرائے کام میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے. میں نے جو بات کی تھی یہی بات خان صاحب نے کی تھی. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے انہوں نے پیشکش کی تھی ہاؤس اریسٹ کی، تو میں نے تو وہی بات کی ہے. تو خان صاحب نے کوئی تفصیلات بھی بتائی تھی کہ کس نے آفر کی تھی خان صاحب کو؟ یہ کب ہوئی تھی آفر؟ میں نے بتایا تھا نا 22 اکتوبر کو ابتدا اسی آفر سے ہوئی، جو بعد میں 20 نومبر میں جو ہوا تھا آپ کا، جی جو نومبر میں ہوا تھا، وہ 22 نومبر سے شروع ہوئی یہ آفر، اور پھر بعد میں یہ آفر 20 دسمبر کو رہائی کے. آفر کیسے آئی، کہاں سے آئی، کس کے ذریعے آئی؟ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو ہوئی تھی. برسر گور صاحب سے آپ یہ سوال پوچھے نا. پاکستان تحریک انصاف صاحب اس بارے میں باخبر ہیں سارے معاملے کے بارے سے. دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں اگر کوئی ایک شخص جو ہیں جو ان چیزوں کو جھٹلا سکتا ہے یا اس کو مان سکتا ہے تسلیم، وہ برسر گور ہے. باقی لوگ مانا نہیں رکھتے. خان صاحب کو نتھیا گلی منتقل کیے جانے کی جو آفر تھی یہ بیرسٹر گوہر کے ذریعے خان صاحب تک پہنچائی گئی، ایسا ہی ہے؟ بیرسٹر گوہر صاحب تک کیسے پہنچی ہے؟ تھرو اسٹیبلشمنٹ یا تھرو محسن نقوی کیسے پہنچی ہے؟ جی محسن نقوی صاحب بھی اس پروسیس کا حصہ تھے، ان کے ذریعے یہ بیرسٹر گوہر تک پہنچی تھی آفر. اچھا، تو یعنی کہ ایسا جو لوگ ڈینائی کر رہے ہیں پارٹی کے اندر سے وہ غلط کہہ رہے ہیں، آفر تھی اور خان صاحب نے ڈینائی کیا اس کو. اچھا، یہ بتائیں کہ آگے کے والے سے پارٹی کا کیا رائے عمل ہے مذاکرات کو لے کر؟
خان صاحب سے ملاقات جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف تحریری طور پر اپنے مطالبات دے دے گی حکومت کو، یا فیصلہ ہے کہ تحریری طور پر کچھ بھی نہیں دینا؟ میرا خیال ہے کہ جب اعلان ہم حکومت کے ساتھ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ گئے ہیں اور مذاکرات میں ہم نے اپنے 2 مطالبات پیش کر دیے ہیں، تو اس میں کوئی اخلاقی ایچ نہیں ہے کہ ہم یہی مطالبات تحریری طور پہ دے دیں۔ اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، قانونی، اخلاقی یا سیاسی، وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بڑے جواز ہیں، قانونی بھی، اخلاقی بھی اور سیاسی بھی۔ تو اگر اس میں کوئی امر مانی نہیں ہے، اگر وہ مزید ہیں اور وہ جو مزید ہیں ان کے اس کے پیچھے محرک کا مجھے اندازہ ہے، کیا؟ تحریری طور پہ مطالبات کے لیے اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے قوم کو بتائی جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ اس حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں جس کی لیجیٹیمیسی جو ہے ہم نے کویسچن کی ہوئی ہے۔ تو شاید وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ان کا موقف ہے اس کو تقویت ملے گی۔ یعنی اس کے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی ہدف ہے جو وہ تحریری طور پر مطالبات آپ سے مانگ رہے ہیں، چونکہ کل کہا بھی ہے جو حکومتی کمیٹی کے ترجمان ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کل بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک تحریک انصاف کی طرف سے تحریری مطالبات نہیں آتے مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ بہرحال اس طرح ایسے 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف دینا میرا خیال مناسب نہیں ہے، کیونکہ مذاکرات جو ہیں وہ طرفین کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی اکلوتی جو ہیں اس مذاکرات کی ضرورت مند نہیں ہے۔ حکومت کو، ریاست کو بدرجہ پی ٹی آئی سے بدرجہ ضرورت ہے مصالحت کی، قوم میں ایک اس کو غیر یقینی صورتحال سے قوم کو جو ہے ڈیلیور کرنے کی۔ تو پھر یہ جو آپ کو شبہ ہے کہ حکومت آپ کی طرف سے تحریری طور پر مطالبات دیے جانے کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال کرے گی کل کو، تو اس خدشے کے پیش نظر کا تحریک انصاف نے یہ طے کر لیا ہے کہ تحریری مطالبات آپ نہیں دیں گے، یا آپ کی رائے اس پہ کیا ہے کہ دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے؟ میں نے تو کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دینے چاہیے جب پوری قوم کو پتہ ہے کہ ہمارے 2 مطالبات ہیں۔ اوبیسلی آپ نے تو پھر تحریری طور پر نہ دینا جو ہیں وہ سمجھ سے بالاتر ہیں اور دینے چاہیے، ایسی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو خان صاحب سے مل کے اب پھر کیا ڈسکس کرنا ہے؟ یہی پرمیشن لینی ہے کہ تحریری طور پر ہم دے دیں یا نہیں نہ دیں؟ چونکہ مطالبات تو آپ کے فائنل ہو چکے ہیں، وہ خان صاحب نے اپروو کیے ہیں پہلے، اب مزید آپ نے کوئی نیا مطالبہ تو شامل کرنا نہیں ہے اس کے اندر، پھر خان صاحب سے ملاقات کیوں ویسے ضروری ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ مذاکراتی ٹیم کو خود ہی دینے چاہیے تھے، لیکن اگر انہوں نے یہ مناسب سمجھا اکثریت فیصلے سے کہ جی ہم خان صاحب سے رجوع کرتے ہیں، تو بہتر ہے، خان صاحب جو ہیں آن بورڈ ہو جائیں گے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے۔ اور یہ خان صاحب سے رجوع کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ مطالبات تحریری دینے ہیں یا نہیں؟ باقی مطالبات تو جو ہیں وہ خان صاحب آلریڈی اپروو کر چکے ہیں کہ 3 آپ کے بڑے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں۔ جی ہو سکتا ہے کہ اسی میٹنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اور بھی وضاحت خان صاحب سے لے لیں۔ صحیح ہو گیا۔